جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں بڑی پیش رفت، پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب سمیت دیگر اشتہاری قرار، انسدادی دہشت گردی جج ابھر گل نے ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ کے دیہات میں جعلی ویٹرنری ڈاکٹرز گھومنے لگے، محکمہ لائف سٹاک مویشی پال حضرات کو خبردار کر دیا گیا۔ جعلی ڈاکٹرز قیمتی جانوروں کی زندگیوں کے لیے خطرہ، محکمے نے ایک جعلی ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ جنگ میں جنرل بس سٹینڈ کی تعمیر کا منصوبہ آغاز سے پہلے ہی مسائل کا شکار، نئی جگہ کی فراہمی اور محدود فنڈز ترقیاتی منصوبوں کے آڑے آنے لگے، میونسپل کمیٹی کے پاس فنڈز کی کمی، منصوبے کی تکمیل کے لیے 150 کروڑ روپے درکار۔ مہنگائی کے اثرات تعلیم پر بھی پڑنے لگے، فیصل آباد بورڈ کی جانب سے 45 اقسام کی فیسوں میں اضافے پر نجی تعلیمی اداروں نے سر پکڑ لیے، پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار، فیسوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ جنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر وقفہ، رعایتی آٹے کی قلت، رعایتی آٹا لینے کے لیے خواتین سٹورز کے باہر ڈیرے ڈالنے پر مجبور، کہتی ہیں روز گھنٹوں انتظار کرتے مگر مہینے میں صرف 2 تھیلے دیے جاتے ہیں۔ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر پابندی، محکمہ زراعت سیٹلائٹ کے ذریعے کسانوں کو مانیٹر کرے گا، باقیات کو آگ لگانے پر فی ایکڑ 15,000 جرمانہ کیا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کا کہنا تھا کہ کسان ماحول دوست ہونے کا ثبوت دیں اور فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں۔ جنگ میں موسمیاتی تبدیلی اور اسموگ کے تدارک کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آگاہی واک۔ سٹی ٹریفک پولیس فیصل آباد کا اسموگ سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا آغاز، ٹریفک پولیس کی ایک ماہ میں دھواں چھوڑنے والی 7,000 گاڑیوں کے خلاف کارروائی، چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد دون کہتے ہیں گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہونے پر مقدمات بھی درج کروائے جائیں گے۔ فیصل آباد کے 168 بنیادی مراکز صحت اسکول ہیلتھ سپروائزر نیوٹریشنسٹ سے محروم، محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو بھجوائی گئی سفارشات بھی کام نہ آ سکیں، نیوٹریشنسٹ نہ ہونے سے الیکٹرانک میڈیکل رپورٹنگ، میڈیکل کیمپ اور اسکولوں میں دوروں سمیت دیگر امور متاثر۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ جنرل ہسپتال 224 کے تعمیراتی کاموں کے لیے 10 کروڑ، ٹی ایچ کیو چک جھمرا کے لیے 10 لاکھ کے فنڈ جاری، آر ایچ سی کھڑیاں والا کی اپ گریڈیشن کے لیے 10 لاکھ اور ڈی ایچ کیو جنگ میں غلام نبی بلاک کے لیے 7 کروڑ 88 لاکھ کے فنڈز فراہم۔ کپاس کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر، گزشتہ سال کے مقابلے میں 48% سے زائد پیداوار ہوئی، ٹوٹل 33,66,000 گانٹھوں کا حصول ممکن بنایا جا سکا۔ دالوں کی بہتر کاشت کے لیے محکمہ زراعت کے اقدامات، تھل میں چنے کی پیداوار بڑھانے کے لیے بیجوں پر سبسڈی دینے کا فیصلہ، چنے کے بیجوں پر 50% تک سبسڈی ملے گی، محکمہ زراعت نے درخواستیں وصول کرنے شروع کر دی ہیں۔ عام انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن نے آئی ٹی آلات کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو ہدایات جاری کر دی، قومی اسمبلی صوبائی نشستوں کی ریٹرننگ افسران کو لیپ ٹاپ، پرنٹرز اور پروجیکٹرز دینے کے احکامات۔ فیصل آباد چیمبر میں سالانہ جنرل میٹنگ، چیمبر عہدیداران سمیت سابقہ صدور اور ممبران کی شرکت، سال 2022 سے 23 میں اچھی کارکردگی دکھانے والے ایگزیکٹو ممبران کے ساتھ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی زیر صدارت پولیس لائنز میں اجلاس، ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز اور لیڈیز سٹاف اور دیگر افسران کی شرکت، ڈی پی او نے اجلاس عام میں پولیس افسران اور نوجوانوں کے مسائل سنے، ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کی زیر صدارت اسکول سیکٹر اصلاحات پر اجلاس، ہیڈ ماسٹرز اور اساتذہ کی جانب سے رکاوٹ پیدا کرنے پر اظہار برہمی، مانیٹرنگ افسران کو ہر 15 روز بعد کارکردگی اور مسائل کا جائزہ لینے کی ہدایت۔
18,000 میں غربت سے تنگ 75 سالہ بزرگ شہری خان محمد کی حکومت سے اپیل، بیٹا فوت ہو چکا، کمانے والا کوئی نہیں، کئی دن فاقوں میں گزر جاتے ہیں، جسم کمزور اور مختلف بیماریوں کا شکار، کمانے کی طاقت نہیں رہی، محمد خان درد بھری کہانی سنانے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ پہلے مکان سڑ گیا ہے جی، تو میرا کوئی وسائل نہیں، اسے جھپڑی بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد میرا بیٹا ہے اسلم، وہ کوئی دیندہ لیندہ ہی اسے فوت ہو گیا جی۔ اچھا میرا کوئی وسائل نہیں، میرے گھر دے بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، گھر دے آپریشن کراونا ہے، میں آٹے دانے کی بڑا تنگ ہاں، بڑی مہنگائی کا دور ہے جی، میں کی کرا کہڑے پاس جاؤں، میں دستور سے کہڑی سیٹ جائیے کیا کریے سی۔ آشوب جسم کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اہم فیصلہ، سرکاری اور نجی سکولز میں بچوں کو اسکریننگ کے بعد انٹری ملے گی، آشوب جسم کے علامات پر بچے کو گھر بھیج دیا جائے گا، محکمہ تعلیم کی اسکول سربراہان کو ہدایات جاری۔ الفلاح اسکول سسٹم خیابان گارڈن فیصل آباد میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پرنسپل سمینہ سجاد، علیشہ، مس فرحہ، اساتذہ، والدین اور طلباء کی شرکت، باغاہ رسالت میں ہدیہ نعت کے نذرانے پیش کیے گئے۔ کمالیہ میں عید میلاد النبی اور محرم الحرام میں شہر بھر میں صفائی کے بہترین انتظامات پر سینیٹری ورکرز کے اعزاز میں تقریب، اسسٹنٹ کمشنر غزالہ یاسین چدھڑ، چیف آفیسر طاہر فاروق سمیت دیگر کی شرکت۔ اور کمالیہ کے تھانہ بستی میں ڈی پی او ٹوبہ سید قرار حسین کی کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سنے، ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات، علاقہ مکینوں کو پولیس کے ساتھ مل کر دیہات میں ٹھیکری پہرا دینے کی ہدایت۔